بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو بیان سننے کا موقع ملا ہے۔ ایک محمد حنیف کا بیان تھا، یہ سگیاں میں جو ان کا کوئی اجتماع ہوا تھا، اختتامی کلمات وہ ادا کر رہے تھے، اور ایک یہ بیان ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یقین کریں میرے بھائیوں، یہ دو کردار ہیں جن میں مشرق اور مغرب کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا، ایمان اور شرک کا فرق ہے، اور مخلص ہونے اور منافق ہونے کا فرق ہے۔ محمد حنیف اس طرح فریب کے ساتھ لوگوں کو اور جماعت والوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور زور دے رہا ہے اس کے بعد کے اوپر کہ دیکھنا، شرک سے پاک ایمان جب لے کر آؤ گے، جب ایمان آپ نے پاک کر لیا، اور پاک کہاں ہوا؟ سجدہ تعظیمی کا شرک ڈال کے تم نے ایمان کو پھر پلید کر دیا تھا۔ پوری طرح وہ مثال محمد حنیف کے اوپر فٹ آتی ہے۔ جو کسی نے فتویٰ پوچھا کہ کتا کنویں میں گر گیا ہے، کتنے ڈول نکالوں؟ تو کسی نے کہا 1000 ڈول نکالو، کسی نے کہا 2000، کسی نے کہا پورا پانی جو ہے نا وہ صاف کرنا پڑے گا۔ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اس نے آ کر پوچھا کہ وہ اب پاک ہو گیا ہے؟ تو اس نے پوچھا وہ کتا نکالا تھا؟ اس نے کہا وہ تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا۔ تو بالکل یہی ہوا اس کفر و شرک کے اس کنویں کے اندر یا اس ماحول کے اندر۔ یہ جو کتا پڑا ہوا تھا، اس کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا باہر نکال دیا۔ جتنے بھی ان مسلکوں کے شرک تھے، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے، سلفیوں کے، حنبلیوں کے، صوفیوں کے، جماعت اسلامی کے ہوں یا تنظیم اسلامی کے ہوں، ایک ایک کے شرک کے اوپر چوٹ مار کے اس کو بالکل علیحدہ کر دیا، اور خالص قرآن اور حدیث باقی رہ گیا، جس کو ہم ایمان خالص کہتے ہیں، توحید خالص کہتے ہیں۔ اسی کے اوپر جماعت بنی، اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1986 میں وفات پا گئے، اور اس کے بعد اس محمد حنیف کو جماعت کا امیر بنایا گیا۔ تو شروع میں تو ظاہری بات ہے اور لوگ بھی تھے، اور ایک ایسا ماحول تھا کہ ایک دم تو وہ پلٹا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ بات اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا تھا، یا پہلے ٹھیک تھا اور بعد میں اس کے اوپر شیطان کا وار ہوا، یہ بات اللہ جانتا ہے۔ بہرحال ہم تو اس کے ساتھ لگے رہے، ظاہری بات ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور بڑے ارادے تھے کہ آگے جا کے جماعت اب دین کا غلبہ ہوگا یا اس راستے میں ہماری جان جائے گی، اس شوق میں آگے بڑھتے گئے۔ لیکن 2017 کے اندر آ کے اس بندے کے اوپر ایسا شیطان کا وار ہوا کہ اس نے سجدہ تعظیمی اس کے دماغ کے اندر گھس گیا، اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، سجدہ ریز ہو گئے ان کے سامنے، اور پھر اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا اس نے دعوت القرآن، جو سورہ یوسف کی تفسیر کی اس نے وہاں، تو وہاں یہ شرک گھسا دیا۔ گویا اس کا کہنا یہ ہے کہ پورے قرآن کا دعوت یہ ہے کہ جب انسان یعنی بہت نیک ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دوسروں کو سجدے کرواتا ہے، گویا یہ نچوڑ نکلا دعوت القرآن کا، محمد حنیف کی دعوت القرآن کا۔ اور دوسری طرف یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ بیان سنو، اللہ کے بندوں کس طرح اخلاص کے اندر ڈوبا ہوا اور شرک اور کفر کے اوپر خچے اڑا رہا ہے، اور طاغوتوں کی نشاندہی کر رہا ہے، اور ہر شرک کے اوپر چوٹ مار رہے ہیں۔ ہر شرک کا دروازہ انہوں نے قرآن و حدیث کے دلائل سے بند کیا ہے، اور یہ سورہ یوسف کے حوالے سے بھی قرآن دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ دیکھو یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا، اور زور دیا کہ لاہو کی زمین اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، یعنی مشرک ہوتے ہیں، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہوا تاکہ اپنے مریدوں سے پجوائیں اپنے آپ کو۔ تو یہ سارے بیانات بھی محمد حنیف نے سنے، لیکن کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں ہے، اندازہ لگاؤ۔ اس پر بھی اس کو لوگوں کو پکڑنا چاہیے تھا، لیکن بھیڑ بکریوں نے جو پیچھے چل رہی تھیں، انہوں نے محمد حنیف کا ساتھ دیا قرآن و حدیث کے مقابلے میں۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ان کے اندر گویا دب گئی، لیکن اللہ کے فیصلے جو ہے دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر نہیں ہوتے ہیں۔ آخرت کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ایمان عقیدے کے اوپر ہونا ہے۔ وہاں جو درگت بنے گی اس محمد حنیف کی اور عبداللہ عمر دورانی کی، اور جو اس مشرکانہ عقیدے کو اپنائے گا، یہ بچ نہیں سکتے ہیں بالکل۔ اللہ کے فیصلے تعداد کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے ایمان کے اوپر ہوتے ہیں، خلوص کے اوپر ہوتے ہیں۔
اور 7 8 سال سے میں ان کو سمجھا رہا ہوں، لیکن مجال ہے کہ ان کے کان کے اوپر جو نہیں گئے، بلکہ اور ضد میں آ گئے ہیں، مخالفت میں آ گئے ہیں، ایسے ایسے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، میں حیران رہ گیا ہوں۔ میں ان چند لوگوں کے تبصرے سنے یہ فیس بک کے اوپر یا آگے پیچھے، کہ کتنا غلط گائیڈ کیا ہے ان لوگوں نے، یہ بڑے بڑے جتنے تھے انہوں نے لوگوں کو کتنا جھوٹ بولا، خاص کر یہ محمد حنیف نے، پھر یہ شمیم صدیقی کی باتیں بھی سامنے، اتنا جھوٹ بولا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال کو نہیں، چند دنوں کا معاملہ ہے، چند دن اور جھوٹ بول رہا ہو یا اور اپنی گشری گروہ کی مضبوط کر، شرک تو ہے ہی تمہارے اندر، اب جو جھوٹ اور پروپیگنڈے کر رہے ہو، جس طرح یہ واجب حسین کی کچھ باتیں سامنے آئی، یہ بڑے مخلص قسم کے لوگ تھے، لیکن ایسا ان کی آنکھوں کے اوپر چربی چڑھی ہے، ایسی یہ دنیا کی محبت کے اندر یہ چند سکوں کی خاطر انہوں نے ایسے جھوٹ بولے ہیں، عبداللہ عمر دورانی نے اور دوسرے ان لوگوں نے، قاری خلیل الرحمان نے، منور سلطان نے، اور عطا کے زرار بھٹ نے بھی اس طرح ان کی بالکل وہ جو پہلی مومنانہ انداز تھا اس کے اوپر ایسی انہوں نے سیاہی پھیر دی ہے، خالص دنیا دار بن گئے ہیں۔ لیکن چند دنوں کا معاملہ ہے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں اور خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر رہنا پڑے گا محمد حنیف کے ساتھ، اور اس سے پہلے جتنے مشرق گزرے ہیں۔ اور جو مخلص مومن ہیں، جم جانے والے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں اور شفقتوں کی بارش کرے گا۔ ایمان اور عقیدے کی جنگ ہے یہ، کہ مالک دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کی خاطر جم جانے والے ہیں اور کون دنیا کے یہ مت والے ہیں، جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کے اندر بھی دی، سورہ جمعہ کے اندر بھی دی، ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کی طرف جھک گئے، پھر ان کی مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ بار بار مالک فرماتا ہے سناتے رہو ان کو، شاید کوئی ان کے اندر کوئی رگ پھڑک پڑے اور یہ اللہ کے عذاب اور قہر سے بچ جائیں۔ لہٰذا میں یہ عبداللہ عمر دورانی اور ان سارے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو چند دنوں کی ان بہاروں کے اندر بہ نہ جاؤ، ہمیشہ کی آگ تمہارے مقدر میں آ جائے گی، اس لیے توبہ کرو، معافی مانگو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ دونوں تفسیریں موجود ہیں، ایک مشرکانہ ہے محمد حنیف کی اور ابن کثیر کی اور ڈاکٹر اسرار کی اور ان ساری مشرکوں کی طرح، اور دوسری طرف مومنانہ تفسیر بھی موجود ہے جس کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے بیان کیا ہے، امام راضی نے تاریخ کبیر کے اندر بیان کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقے سے وہ مضمون باندھا ہے، باب باندھا ہے خوابوں کی تعبیر کا، اور اس کے اندر وہاں سے لائے ہیں جہاں اس سجدے کا معاملہ ہے، وہ اس خواب کے زمرے میں لاتے ہی نہیں ہے تاکہ کوئی بعد میں لوگ اس کو دلیل نہ بنانا شروع کریں، اس قدر وہ سمجھدار انسان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی قرآن کا جو انداز ہے وہ بالکل واضح ہے کہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، مسجود اللہ تھا، پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، یہ ہے ایمان خالص کی بات۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اور بھی مسالے دی، دیکھو وہاں 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، وہ خواب میں دیکھا بادشاہ نے تو وہ کھا نہیں رہی تھیں، وہ ایک اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ خوش سالی آئے گی پھر ہریالی آئے گی، اس کا ایک معنی لیا گیا ہے، یہاں بھی خواب کا ایک معنی لیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملے گا، عزت ملے گی اور شان و شوکت ملے گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی اور برکتوں کی تکمیل کرے گا اس خاندان کے اوپر۔ تو یہ ہوتا ہے معاملہ فہم و فراست کا اور فہم القرآن کا۔